سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد کی 7 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 ارب روپے سے زائد منظور کر لیے گئے۔ چنیوٹ میں بھوانا سے امین پور روڈ تک سڑک کی بحالی کے لیے 1 ارب 22 کروڑ 49 لاکھ، جبکہ جھنگ میں خوشاب مظفر گڑھ روڈ کی بحالی کے لیے 2 ارب 94 کروڑ 11 لاکھ منظور کر لیے گئے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان پی اینڈ ڈی کمپلیکس فیصل آباد میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس میں سیکریٹری پی اینڈ ڈی ڈاکٹر محمد سہیل انور چودھری نے شرکت کی۔ مختلف سیکٹرز کی 7 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ نوٹ میں بھوانا سے امین پور روڈ تک سڑک کی بحالی کے لیے 1 ارب 22 کروڑ 49 لاکھ، جھنگ میں خوشاب مظفر گڑھ روڈ ڈسٹرکٹ باؤنڈری خوشاب تدال موڑ کی بحالی کے لیے 2 ارب 94 کروڑ 11 لاکھ روپے منظور کر لیے گئے۔ شورپور کبیر والا روڈ اڈا ڈولی شہید سے ٹوبا ٹیک سنگھ ماچھی سلطان روڈ کے لیے 1 ارب 86 کروڑ 98 لاکھ منظور کیے گئے۔ اجلاس میں ممبران پی اینڈ ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں اپنا گھر بنانا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ جھنگ میں 3 ماہ میں سیمنٹ کی قیمت میں 100 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ لوہے کی فی کلو قیمت میں 50 روپے کا اضافہ، لوہے کی قیمت 130 روپے سے بڑھ کر 180 روپے پر پہنچ گئی۔ بڑھتی مہنگائی نے مزدوروں سے مزدوری ہی چھین لی۔ 3 ماہ میں سیمنٹ کی قیمت میں 100 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ لوہے کی قیمت 180 روپے تک، جبکہ اول اینٹ کی قیمت 11,000 تک پہنچ گئی۔ کنسٹرکشن کا میٹیریل مہنگا ہونے سے تعمیراتی شعبے میں کام سست روی کا شکار ہو گیا اور مزدور بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ کافی اثر پڑتا ہے، گاہک نہیں پڑتا بس، اور کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مہنگائی، ہمیں وہ حکومت چاہیے چاہے پی ٹی آئی ہو یا کہ نون لیگ ہو کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرے، بس۔ غریب عوام تو غریب ہی ہوتا جا رہا ہے، اور کیا ہے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ کنسٹرکشن کا سامان سستا کیا جائے تاکہ تعمیراتی شعبے کا کام بنا کسی تعطل کے جاری رہے اور ان کے گھروں کا چولہا بھی چلتا رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک جانب بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب مہنگائی نے جینا دشوار کر دیا ہے۔ قیمتیں تو ڈبل ہو گئی ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، لیکن مزدور کی مزدوری اس لحاظ سے نہیں بڑھی۔ تو اگر تو یہ جو پیسے والے حضرات ہیں وہ تو اپنا کام کروا رہے ہیں، تو ان کا سارا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ کنسٹرکشن کے سامان کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، وہیں غریب کے لیے اپنا گھر بنانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ مقامی روئی کی قیمتوں میں مندی کا رجحان جاری، فی من روئی کی قیمت 1300 روپے کمی سے 17,500 روپے ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹیکسٹائل سیکٹر پر بحرانی کیفیت جاری ہے۔ مقامی روئی کی قیمتوں میں مندی کا رجحان ایک ہفتے سے جاری ہے۔ فی من روئی کا ریٹ 1300 روپے کمی کے بعد 17,500 روپے مقرر ہو گیا۔ قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹیکسٹائل سیکٹر بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ پی ایچ ایم اے کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں سرد بازاری کا عالم ہے، ایسے میں قیمتوں میں کمی کے بعد بھی صنعت کار ناخوش ہیں۔ عالمی منڈی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آرڈرز جو برمار تھی پاکستان میں وہ اس ٹائم پہ نہیں ہے، اور جو سچویشن ہے کہ پاکستان کے اٹسیلف اپنے کرائسس بہت زیادہ ہیں، جس میں بجلی اور گیس کے پرائسز آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک میں بھی پروٹیسٹ کر کے ہم نے بجلی کی پرائسز جو ہیں وہ واپس لیے ہیں، اور اس ٹائم پہ مارکیٹ میں بائر نہیں ہے، لوکل مارکیٹ میں۔ کاشف ضیاء کا کہنا ہے کہ عالمی بحران کے باعث درآمدی ممالک کی طرف سے آرڈرز کی تعداد انتہائی قلیل ہے اور ان وجوہات کی بنا پر پہلے کیے گئے معاہدے بھی منسوخ ہو رہے ہیں۔ یو ایس اے میں تو اس ٹائم پہ بالکل ہی سلو ڈاؤن سچویشن ہے، یورپ میں سم ہاؤ کام چل رہا ہے لیکن وہ بھی اس پیک پہ نہیں ہے ڈیو ٹو انفلیشن، کیونکہ پرائسز جو ہیں وہ ہماری لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے، پورے خطے میں نہیں ہے۔ کاشف ضیاء کا ماننا ہے کہ اگر حکومت ہمیں خصوصی مراد دے، بر وقت ریفنڈز جاری کرے اور گیس کی فراہمی یقینی بنائے تو ہم خطے میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں فیسکو میں صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق نئے بجلی منصوبوں پر کام جاری۔ فیسکو کی جانب سے 11 نئے فیڈر کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ نئے فیڈرز کی تعمیر پر 25 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی گئی۔ نئے فیڈرز تعمیر ہونے سے لو وولٹیج کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ نئے فیڈرز میں منارہ، ٹوڈالہ، ایس او ایس ولیج، علی پور، بنگلو اور نذیر فیڈر شامل ہے۔ فیصل آباد محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ بے خبر رہا۔ اسکول سپروائزر اینڈ نیوٹریشنسٹ سے محروم ضلع میں خصوصی بچوں کے علاج کے لیے اسکریننگ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से खुसूसी बच्चों को इलाज मुआलजे की फराहमी के लिए स्क्रीनिंग की हिदायत की गई, मगर जिला भर में तकरीबन 167 बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जहां स्कूल सुपरवाइज़र एंड न्यूट्रिशनिस्ट है ही नहीं। इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना है कि हुकूमत को कई बार खत भी लिख चुके हैं कि स्कूल में सुपरवाइज़र एंड न्यूट्रिशन भर्ती किए जाएँ। हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग करने का हुक्म दिया गया है, मगर हमारे पास स्कूल सुपरवाइज़र न्यूट्रिशन है ही नहीं। हमारे पास जो 17 स्पेशल स्कूल्स हैं जिसमें स्पेशल बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के आर्डर्स जारी किए गए हैं। अब ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी जो है वो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स की है पूरे पंजाब में। बदकिस्मती से हमारे पास फैसलाबाद में एक भी स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर जो है भर्ती नहीं हुई। इस मसला पर हुकूमत से रब्ता करेंगे। इसके लिए मोहम्मद शफीक को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है ताकि खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग से मुतल्लिक लाहे अमल तैयार किया जा सके। 167 के करीब जो वैकेंसीज थी, हमारे जो एक्स सीओ साहब बिलाल साहब थे उन्होंने भी उसकी एक समरी बनाकर भेजी हुई थी, तो स्टिल अभी तक कोई भी उन्होंने भर्ती नहीं किया। आई होप कि इंशाल्लाह इसी साल के एंड में ये सुपरवाइजर्स की भर्ती होनी है। जिला भर के 17 स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में 18 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मेडिकल कैंप लगाए जाने हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको पता है डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टैक्स सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद भदर की स्मोक कंट्रोल के लिए सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। धुआं छोड़ने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट सील करने का हुक्म सामने आ गया है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्स सिंह ने स्मोक कंट्रोल के लिए सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। धुआं छोड़ने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स की पकड़ होगी। बगैर ट्रीटमेंट चलने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। डीसी के अहकाम के मुताबिक खिलाफ कानून चलने वाली गाड़ियों के चालान किए जाएंगे। कूड़ा क्रिकेट जलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। डीसी ने ईंटों के भट्टों में लगी जिगजैग टेक्नोलॉजी को भी चेक करने की हिदायत कर दी। फसलों की बाक़ियात को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर भी भट्टों की पकड़ होगी। टोबा टैक्स सिंह इंतजामिया ने आटे के पॉइंट्स पर सप्लाई की तस्दीक का फैसला कर लिया है। महकमा खुराक के साथ साथ रेवेन्यू अफसरान को चेकिंग का टास्क दे दिया गया। इंतजामिया आटे के पॉइंट्स पर सप्लाई की तस्दीक करेगी। जखीरा अंदोजे पर मुकदमात के अंदराज का हुक्म दे दिया गया है। यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने गंदम की काश्त के पेश नजर बीज पर सब्सिडी मुतारिफ करवा दी है। किसान फी बैग पर 1200 रुपए तक सब्सिडी हासिल कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बैग्स पर सब्सिडी हासिल करना मुमकिन होगा। फी बैग 5200 में मिलता है। सब्सिडी के तहत कीमत 4000 रुपए हो जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सस्ती जंग में अशिया खरोनोशी कीमतें बेकाबू हो गई। अक्टूबर में 48 चोर बाजार पकड़े गए। किसी पर मुकदमा दर्ज न हुआ। आपको बताएं, जिला इंतजामिया की तरतीब दी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स एसीज नियाज मुगल, दिलावर खान, नायब तहसीलदार मुनव्वर इकबाल, डेप्यूटी डायरेक्टर अजहर अब्बास और अख्तर हुसैन ने की जानिब से ₹1 जुर्माना आयद किया गया। 6 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इंस्पेक्शन की तादाद भी फीकस 50 से कम रही है। ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिरों की तहफ्फुज़ात दूर न हो सके। ताजिरों ने कहा कि डॉलर की कदर कम होने के बावजूद टैक्स ड्यूटीज कम न होने से ऑटो पार्ट्स का कारोबार तबाह हो चुका। बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिरों ने कहा, ज़राअत का शोबा और ऑटो पार्ट्स के ऊपर बेतहाशा पाबंदियां लगा दी हैं और बैन कर दिया गया है। जो ऑटो पार्ट्स का शोबा है ये पाकिस्तान की निजी ट्रांसपोर्ट के साथ इसका तल्लक है। इसका तल्लक पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। अभी डॉलर तो कम हो रहा है मगर जो स्पेयर पार्ट की कीमतें वो कम नहीं हो रही। कस्टम हकाम इसकी ड्यूटी नहीं कम कर रहे। उनको चाहिए कि अगर डॉलर कम है तो कस्टम की ड्यूटी भी कम करे। आपको बताएं, चनियोट में किसानों की सबसे बड़ी तंजीम को बड़ा धचका। जिला सदर समेत जिलाई और तहसील सतह के अहदेदार किसान बोर्ड से मुस्ताफी हो गए। किसान रहनुमाओं का किसान इत्तेहाद पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान। किसान इत्तेहाद के मरकजी अहदेदारान ने खैर मकदम किया। किसान रहनुमाओं का बड़ा इकट्ठ 138 नौलवाला में जिलाई सीनियर नायब सदर माहर अमजद नौल के डेरे पर हुआ। इजलास में किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मियां उमैर मसूद ने खासूसी शिरकत की। इस मौका पर सीनियर मरकजी वाइस चेयरमैन किसान इत्तेहाद मुस्तफा वट्टू और सूबाई सदर किसान इत्तेहाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। हमने गुज़िश्ता दिनों में, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में 8-9 दिन तक एक एहतजाज किया। यहाँ से भी हमारे दोस्त उस धरने में शामिल हुए। आज उनकी दावत पे हम यहाँ आए हैं और उन्होंने किसान इत्तेहाद में आज शमूलियत का भी ऐलान किया है।
चिन्योट में किसान बोर्ड की तमाम काबीना ने मुस्ताफी होते हुए किसान इत्तेहाद पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। इजलास में जिले सदर किसान इत्तेहाद चौधरी सोहराब खान लूना, सीनियर जिले नायब सदर माहर अमजद नौल, नायब सदर किसान इत्तेहाद चिन्योट माहर मोहम्मद मुख्तार सामल, सरप्रस्त किसान इत्तेहाद चिन्योट चौधरी मुमताज सजनकार राय, इनामुल्लाह कलियार, मुबशर हमायूं और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। साबका जो पूरी टीम थी किसान बोर्ड की, कल हमने उधर से रिज़ाइन किया है और बाकायदा तौर पर किसान इत्तेहाद में आज हमने शमूलियत की है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के साथ साथ 3 तहसीलें भी हमारे साथ शामिल हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि किसान इत्तेहाद में हम अपने किसानों के लिए भरपूर जो कोशिशें पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा करेंगे और अपने किसानों को उनका हक दिला कर रहेंगे। इजलास से खिताब करते हुए मरकजी कायदीन का कहना था कि किसान इत्तेहाद ही किसानों की सबसे बड़ी तंजीम है जो हर हुकूमत में किसानों के मसाइल उजागर करती है। उन्होंने बिजली, डीजल, स्प्रे, खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत को खूब तनकीद का भी निशाना बनाया और चिन्योट के तमाम किसानों को यकीन दहानी करवाई कि इन मसाइल को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम कर दिया है। मोहल्ला गौशाला और बख्शी पार्क में लगा फिल्टर प्लांट अरसा दराज से फाल न किया जा सका। टोबा टेसिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क में फिल्टर प्लांट तो लगा दिया गया, मगर इंतजामिया की गफलत की वजह से मोहल्ला बख्शी पार्क, गौशाला, कमाल चौक और सरहंद कॉलोनी के मकीनों को साफ पानी मुयस्सर न हो सका। शहरियों का कहना है फिल्टर प्लांट होने के बावजूद साफ पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। पिछले 3 मंथ से ना ये बंद हो गया है, तो पहले इधर पानी था, अब पानी का कोई भी सिचुएशन नहीं बनी। हमें काफी दूर जाना पड़ता है, इधर से शहर से काफी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि साफ पानी किसी नेमत से कम नहीं। लाखों रुपए की लागत से बना फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तोजही के बायस 3 माह में तबाह हो गया। देखिए इस मोहल्ला में मोटरसाइकिल किसके पास होता है, किसके नहीं, वो मोड़ से ले के आते हैं, से चचा के लाते हैं माइयाँ और बुढ़ियाँ माइयाँ बहना। ठीक है, साड़ी को गुजारिश है बेस मेहरबानी करके इंतजाम मशहूर कर। शहरियों का मजीद कहना था, हम गरीब लोग हैं, पानी खरीद कर नहीं पी सकते। जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि प्लांट को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि इलाका मकीन साफ पानी पी सकें। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं बेरोजगार फैसलाबादियों के लिए खुशी की खबर सामने आ गई है। फेस्को में स्केल 17 की 86 भर्तियां आ गई हैं। 74 जूनियर इंजीनियर्स, 12 रेवेन्यू ऑफिसर्स की भर्तियों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। फेस्को में जूनियर इंजीनियर की 74 सीटों पर भर्ती होगी। रेवेन्यू ऑफिसर्स के भी 12 नशिस्तों पर दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग का शहर की सकावत को रंग देने और शहर को निखारने के लिए इकदाम। सोशल वेलफेयर, सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग समेत दीगर तालीमी इदारों से आरा तलब कर ली। बच्चों की क्रिएटिविटी, इनोवेशन, उसके साथ हम अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। जिस जिस पॉइंट पे हम खूबसूरत बनाएंगे उससे एक सकाफती रंग जो है वो नज़र आएगा जी। और हमारा ये टारगेट होगा कि इससे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें हमें कंट्रीब्यूट करें और हमारा जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ भी हमारा एक सकाफती एक गेट बन जाए। आपको बताएं एमडी वासा फैसलाबाद अबू बकर इमरान की एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। वारंट गिरफ्तारी सादिया सना रेगुलर मुलाजमत केस में जारी हुए। इलाका मजिस्ट्रेट औरंगजेब वड़ाइश की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अदालत का एमडी वासा को गिरफ्तार करके अगली समाअत में पेश करने का हुक्म। केस पर अगली समाअत 30 अक्टूबर को होगी। खातून की जानिब से इलाका मजिस्ट्रेट थाना सिविल लाइन औरंगजेब वड़ाइश की अदालत में इस्तगासा दायर किया गया था। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से फैसलाबाद पुलिस के लिए थाना मदीना टाउन में तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से फैसलाबाद पुलिस के लिए थाना मदीना टाउन में तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। थाना मदीना टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और आरपीओ मोइन मसूद ने प्लांट का इफ्तिताह किया। हमारे 8-9 महीने गर्मी रहती है तो ये वाटर फिल्टर प्लांट के लगने से और फिर सबसे अच्छी बात है उस चिलर के लगने से ठंडा पानी में असर होगा। अल्लाह ताला इसकी नेकी सबके हिस्से में डाले।
سیلانی ویلفیئر کے ٹرسٹی چودھری یاسین، سٹی پولیس آفیسر عمر سعید ملک، ایس پی مدینہ ڈویژن نبیل، ڈی ایس پی سرکل پیپلز کالونی اور تھانہ مدینہ ٹاؤن کاملہ بھی افتتاح کے موقع پر موجود تھا۔ ریجنل پولیس آفیسر معین مسعود کا کہنا تھا کہ اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ محکمہ پولیس سے بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بشیر فاروقی کا کہنا تھا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں میں بھی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں 1200 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ ہے۔ الحمدللہ یہ تیسرا پلانٹ تو تھانے کے اندر ہے، ہمارا فیصل آباد کے اندر 160 پلانٹ لگ چکے ہیں اور یقیناً اس پہ لاکھوں کروڑ روپے اخراجات آ رہے ہیں اور یہ لاکھوں کروڑ روپے اخراجات جو آ رہے ہیں نا اس سے اربوں روپے بچ رہے ہیں۔ سی پی او فیصل آباد عمر سعید ملک کہتے ہیں سیلانی ویلفیئر کے تعاون کے ساتھ ساتھ محکمہ بھی اپنے اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے متعدد اقدامات اٹھا رہا ہے۔ سیلانی ویلفیئر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اس کو دیکھا کہ اگر ایک صاف پانی ہوگا تو اس کی ہیلتھ بہتر رہے گی۔ ان کی ویلفیئر کے لیے پہلے بھی کام کیے، اپنے شہداء کے لیے بھی کیے، غازیوں کے لیے بھی کیے اور ساتھ ساتھ ہم ایک بیڈمنٹن کورٹ جو ہے اس کا افتتاح کریں گے ایک آدھ دن میں۔ سیلانی ویلفیئر شہر فیصل آباد میں درجنوں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کر چکا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ نے جنرل ہسپتال سمن آباد کا اچانک دورہ کیا، مختلف وارڈ میں زیر علاج مریضوں سے مسائل بارے بھی دریافت کیا۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ایک طرف خواتین کے ہراسگی کے واقعات میں اضافہ تو دوسری طرف وومن ہراسمنٹ سیل غیر فعال ہے۔ فیصل آباد میں ایک طرف خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ، دوسری طرف ویمن ہراسمنٹ سیل غیر فعال ہو گیا۔ متاثرہ خواتین ویمن ہراسمنٹ سیل کی بجائے تھانوں میں شکایات درج کروانے لگیں۔ مرد انچارج اور اہلکاروں کی تعیناتی سے متاثرہ خواتین ویمن ہراسمنٹ سیل جانے سے کترانے لگیں۔ ہراسمنٹ سیل کے مرد اہلکاروں کی جانب سے متاثرہ خواتین کا موبائل نمبر حاصل کر کے پریشان کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور ایک متاثرہ خاتون کرن شہزادی کا کہنا تھا کہ درخواست پر چچا کا نمبر لکھا مگر سیل کے مرد حضرات نے میرا نمبر حاصل کیا اور بار بار کار کر کے پریشان کرنے لگے۔ سیل میں سماعت کے لیے جانے پر مرد اہلکاروں سے بھی سامنا ہوا۔ ہاں نا چچو کا نمبر میں نے لکھوایا تھا، ان چچو کو انہوں نے ایک بار بھی کال نہیں کی اور انہوں نے میرے آئی ڈی کارڈ سے نمبر نکلوایا ہے اور بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ کل مجھے 3 بجے بلایا تھا تو وہاں میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے گئی، وہاں ایک بھی فیمیل پولیس والی نہیں تھی۔ سی پی او فیصل آباد عمر سعید ملک کا کہنا تھا ویمن ہراسمنٹ سیل میں خواتین کو ہی تعینات ہونا چاہیے، ویمن ہراسمنٹ سیل کو مزید فعال کر رہے ہیں۔ جو اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے اس میں خواتین ہی ہونی چاہیے اور ہم انشور کریں گے کہ اس میں 100% ہو۔ میں نے اس کو لیٹر آن بلکہ اس میں پلان کیا تھا، مے بی اس کو ہم کر پائیں جلدی۔ اس میں یہ تھا کہ جو اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے اس کو ہم ڈو ٹیل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ہیں، منارٹیز کے ہیں، تاکہ پورا ایک سیل ہو۔ مرد انچارج تعینات ہونے سے ویمن ہراسمنٹ سیل کے قیام کا مقصد فوت ہو گیا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ وائلڈ لائف عہدیداران کی صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق سے ملاقات ہوئی، جنگلات بچانے، شجرکاری بڑھانے اور ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آپ کو بتائیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی اور طلباء کی ٹریننگ کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ قائم کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا کہ جی سی یونیورسٹی نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ بنا کر بہت بڑا اقدام کیا۔ ٹریننگ سے پہلے فیکلٹی میں ٹریننگ کی ضرورت کا سروے کروانا چاہیے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال نے کہا کہ ہمیں بچوں کی نفسیات اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اساتذہ کو یک طرفہ لیکچر کی بجائے 2 طرفہ لرننگ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آج میں نے 3 لیبارٹریز کا افتتاح بھی کیا ہے جو کہ بڑی ماڈرن لیبارٹریز ہیں، بائیو انفارمیٹکس پہ ہیں، مالیکولر ماڈلنگ پہ ہے، مائکرو ایلجی پہ ہے، تو یہ ساری وہ ہیں جو دنیا کے جدید ترین سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر اور وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد کمال نے ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر عامر محمود، ڈینز ڈاکٹر ناصر امین، ڈاکٹر صوفیہ انور، ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر کلیم کھوسا، ڈاکٹر عابد رشید، رجسٹرار ہدایت رسول کے ہمراہ بائیو ٹیکنالوجی کے مختلف لیبارٹریز کا افتتاح بھی کیا۔ چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیز میں ہمارے لیے دنیا کی رینکنگ نیوٹرل ہے، ایچ ای ڈی اپنی رینکنگ بنائے گی تو فیورٹزم کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ جی سی یونیورسٹی رینکنگ میں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اگلے سال ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ایک دنیا میں ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو گنا جاتا ہے کہ 20 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ودن 20 آ جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ یہ ریسرچ بھی اپنی کر سکیں گے اور دوسرا کام بھی۔
اس موقع پر ڈائریکٹوریٹ کیریئر کاؤنسلنگ ڈاکٹر حسیب انور، ڈاکٹر سلیم امبر، ڈی ایس اے ڈاکٹر ندیم سہیل، ٹریزرر محسن بشیر، کنٹرولر ڈاکٹر مظہر حیات، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر محسن خورشید، ڈاکٹر اشرف اقبال، ڈاکٹر قادر مشتاق، ایڈوکیٹ عامر منج، ڈاکٹر فیصل مقبول، لائبریری انچارج ڈاکٹر طارق لطیف، ڈاکٹر اویس بن انعام، ڈاکٹر امتیاز محمود، ڈاکٹر رابعہ خاور، ڈاکٹر فرحانہ نوشین، چیئر پرسنز اور سینئر فیکلٹی ممبران موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں سمندری میں 20 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں، تقریب کا انعقاد رکن قومی اسمبلی شہباز بابر نے کیا۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کرما والی حویلی میں کیا گیا۔ تقریب میں اسرار شریف، میجر ریٹائر اکرم اسلم گجر نے بھی شرکت کی۔ ایم این اے شہباز بابر کا کہنا تھا کہ 16 مسلمان اور 4 مسیحی جوڑوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کے جو نئے کام شروع کیا تو اس کو ہم جاری صحیح رکھ سکے ہیں۔ اس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کا کرم کہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو بندہ اللہ کے آگے نماز کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہن، عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ دلہا دلہن نے شہباز بابر کا عزت و احترام سے شادی کا اہتمام کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شہباز بابر کا بہت شکریہ، ان لوگوں نے 19 بچیوں کی شادی کروائی ہے اتنی مہنگائی کے دور میں، والدین کی بہت مدد ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی، شہباز بابر صاحب کا بھی اسی بہت شکریہ کرنے ہیں جنہوں نے ساری شادی کروائی ہے، نیکسٹ بھی انہاں واسطے دعا کرنے ہیں۔ دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے بھی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صاحب حیثیت لوگ اگر متوسط گھرانوں کا خیال رکھیں تو سب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ نا 20 بچیوں کی شہباز صاحب شادیاں کروا رہے ہیں، ان کو جہیز بھی دیا ہے، ان کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ جو افورڈ کرتے ہیں مطلب ان کو چاہیے کہ غریبی ایسے ختم ہو سکتی ہے اگر ہم ان کی مدد کریں۔ ماہ مقدس میں 16 مسلمان اور 4 مسیحی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا، جو کہ سنت رسول کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی قابل تعریف ہے۔ کیمرہ مین شاہد نین کے ساتھ وقاص جمیل، City 41 سمندری۔